دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کو، LGBTQ کے ایجنڈے کو پوری دنیا میں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں ٹرانسجینڈر بل پیش ہوا، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، ہر جگہ سے پاس ہوتا چلا گیا کہ بھائی کوئی مرد اپنے آپ کو کہے میں عورت تو اس کو عورت ڈکلیئر کر دیں، کوئی عورت کہے میں اپنے آپ کو مرد فیل کر رہی ہوں تو اس کو مرد ڈکلیئر کر دیں۔ ساری دنیا میں LGBTQ کا ایجنڈا پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہم جنس پرستی کا۔ قرآن کریم میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ تو ان کی قوم میں کیا گناہ تھا؟ ان کی قوم کس گناہ میں مبتلا تھی؟ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی۔ تو اللہ کے رسول نے قرآن جب نازل ہوا تو قرآن میں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ کیوں ذکر کیا گیا؟ اسی لیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اندھیروں میں تھی، اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف اللہ لے کر آیا۔ تو اب اگر کوئی قوم، کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی دوبارہ اسی چیز کی طرف جا رہی ہے جس چیز سے اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کو نکالا تھا، اور پھر اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر کے قرآن کے ذریعے معاشرے کو اس سے نکالا، وہ معاشرہ آگے جا رہا ہے یا پیچھے آ رہا ہے؟ تو جس معاشرے میں LGBTQ کے ایجنڈے کو پروموٹ کیا جا رہا ہو، ہم جنس پرستی کو پروموٹ کیا جا رہا ہو، ٹرانسجینڈرزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہو، یہ عقل کی معراج نہیں ہے۔ دیکھیں، بنیادی اسلام اور اسلام کے مقابل جتنی چیزیں آتی ہیں اس میں جو بنیادی فرق ہے نا، اسلام آپ کو کہتا ہے سسٹم کو فالو کریں، اور اسلام کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ آپ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ خواہشات کی کوئی انتہا، بھائی ایک آدمی زنا کرتا ہے، زنا کر 20-30 سال زنا کیا، کر کے تھک جائے گا نا، جب تھک جائے گا اب اس کو کوئی نئی چیز چاہیے، اب اس کو نئی کوئی چیز چاہیے، کچھ نیا کام کروں۔ اب کچھ نیا کام کرنے کے لیے اور حرام کام کرے گا۔ اب مغرب میں ایسے لوگ بھی ہیں، ویسٹ میں، جو اپنے آپ کو کتا ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو انسان نہیں، کتا، اس لیے کہ مجھے کتا اپنے آپ کو سمجھنے میں اچھی فیلنگ آتی ہے۔ باقاعدہ وہ والی شیپ بناتے ہیں، وہ چیزیں پہنتے ہیں، کتوں کی آوازیں نکال کے چل رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ عرصہ پہلے ایک تصویر آئی تھی کہ ایک شخص شادی کرنا چاہ رہا تھا تو اس کو کوئی مطلب کی لڑکی نہیں مل رہی تھی۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے آدھے لباس پہ مردوں کا لباس پہنا اور آدھے جسم پہ عورتوں کا لباس پہنا، اور کہا میں اپنے آدھے جسم کا دوسرے آدھے جسم سے نکاح کر رہا ہوں۔ یہ عقل میں آتی ہے بات؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ عقل کی معراج پہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ عقل ہے ان کی، لیکن ہم احساس کمتری کا شکار ہیں۔ ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت ہے دین کی، قرآن کی، لیکن ہمیں واللہ اس کی قدر نہیں ہے۔ یہ بات عقل میں آتی ہے، یہ کسی عقل مند کو بات سمجھ میں آتی ہے۔